میں کہتی ہوں آپ نے بات کی ہے کہ سارا دن فٹیگ کرنے کے بعد انرجی واپس آئے, تو میں کہتی ہوں آپ اپنا جو دن ہے وہ انرجی سے کیوں نہیں سٹارٹ کرتے؟ آپ اپنے دن کا جو آغاز آپ نے کرنا ہے, جو آپ نے سارا دن کام کرنا ہے, تو انرجیٹک رہ کے کیوں نہیں کرنا؟ آپ اپنے دن کا آغاز ہیلدی طریقے سے کریں. یہ جو گرمی ہے نا, شدید قسم کی گرمی ہے, اس میں چند احتیاطیں ہیں. ایک تو آپ نے خالی اسٹمک نہیں رہنا, خالی اسٹمک آپ نے باہر نہیں جانا. اب اکثر سنتے ہیں نا کہ روڈ پہ بے ہوش ہو گئے ہیں, رکشہ چلاتے چلاتے کوئی بے خدا نہ خاصا, دیکھیں کتنی جانیں پیچھے بیٹھی, بائک پہ آپ بیٹھے, آپ ذمہ داری آپ کے اوپر اتنی. آپ جب گھر سے خالی میدا نکلتے ہیں, اوپر سے تپش ہے, نیچے سے آپ کے میدے کی گرمی آپ کے دماغ میں چڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو خدا نہ خاصا اس طرح کی اندھیرا آ جانا, آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہو جانا, یہ ایک معمول کی بات بن جائے گا. پھر آپ اپنے دن کا آغاز ہیلدی طریقے سے کریں. سب سے بہترین طریقہ سنت کے مطابق, ٹھیک ہے, میں سنت کے مطابق بات کر رہی ہوں, جو کا دلیا, جو کا دلیا بنائیں. آم مل جاتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, 2 مٹھی جو کا دلیا لینا ہے, 1 مٹھی آپ نے لینا گندم کا دلیا, اس میں ذرا 1 چمچ آپ چنے کی دال ڈالیں جو آپ کو انرجی بھی دے گی, ٹھیک ہے, اور 1 چمچ چنے کی دال, ٹھیک ہے نا, یہ طاقت کہتے ہیں نا کہ گھوڑوں کی, اس کے اندر گھوڑوں کی خوراک ہے کالے چنے, ٹھیک ہے. 1 چمچ آپ نے چنے کی دال ڈالنی ہے, 1 چمچ آپ نے چاول ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو کمپلیٹ پروٹین اور فائبر ہر چیز سے بھرپور. آپ نے رات کو پکا کے رکھ دینا, تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ متھ جو کہتے ہیں نا کہ متھ ہے, متھ نہیں ہے, ان میں حقیقت ہے, ٹھیک ہے. آپ نے رات کو پکا کے رکھ دینا. کھانا کس چیز کے ساتھ ہے آپ نے کھانا ہے, یا تو دہی کے ساتھ, یا آپ نے دہی کی لسی کے ساتھ, یا چاٹی کی لسی کے ساتھ لے بھی. آپ فل ہو کے, ٹھیک ہے, گھر سے نکلیں گے انرجیٹک رہیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گرمی آپ کو اثر کرے. اچھا, وہ دودھ میں پکانا ہے یا پانی میں پکانا ہے؟ پانی میں پکائیں, ہلکا سا نمک ڈال لیں, رات کو پکا کے. کیا کرنا ہے آپ نے, میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتی ہوں, پھر لوگ پوچھیں گے. آپ نے واش کر لینا ساری چیزوں کو, ایک سائڈ پہ آپ نے سمپل پانی چڑھا دینا. لیٹ سے آپ کے پاس سارا ملا کے 1 گلاس آپ کا یہ بن گیا دلیا, ٹھیک ہو گیا. یہ 1 گلاس ساری چیزیں ملا کے 1 گلاس آپ کا دلیا بن گیا. آپ نے اس کو واش کر کے 10-15 منٹ سوک کر دے. دوسری طرف آپ پانی چڑھا دیں, سادہ پانی, ٹھیک ہے, سادہ پانی چڑھا دیں. اس میں تقریباً یہ والی آدھی چمچ آپ نے نمک ڈال دینا, اور کوئی چیز نہیں ڈالنی, تاکہ نمکیات کی جو منرلز ہمارے ضائع ہوتے ہیں نا پسینے سے, وہ بھی کمی پوری کرے گا. جب وہ پانی بوائل ہونے لگے, یہ ڈال دیں, 1 بوائل آ جائے تو اس کے اندر چمچ وقفے سے ہلاتے رہیں. 20 منٹ میں 15 منٹ میں آپ کا دلیا تیار ہو جائے گا. آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں, ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی. لیں بھی اپنے لسی میں یا آپ نے دہی میں کھانا ہے, فل فلڈ ہو کے گھر سے جائیں نا, انرجیٹک ہو کے گھر سے جائیں. آپ کیوں آ کے اپنی لتھارجی کو کم کریں گے؟ آپ انرجیٹکلی گھر پہنچیں گے, آپ انرجی کے ساتھ جائیں گے, اور اسی انرجی کے ساتھ آپ واپس آئیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے بیچ میں ایک ذکر کیا نا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, یہ بہت لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے. گھر میں بھی ایک دم سے لگتا ہے چکر آ رہے ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا, اور گرمیوں میں یہ زیادہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اس کے پیچھے کیا یہی وجہ ہے جو لوگ ناشتہ اسکپ کرتے ہیں, یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ نہیں, ناشتہ اسکپ کرتے ہیں, ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں نا, ہائیڈریشن تو رہتی نہیں باڈی میں. پانی کا کم استعمال کرنا, خشکی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, میدا خالی ہوتا ہے, سر میں گیس چڑھتی. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا, کیوں بے ہوش ہو گیا, دم جھاڑوں پہ چل پڑتے ہیں. آپ اپنے اصل کی طرف آئیں, ٹھیک ہے. صبح کا آغاز جو ہے آپ ہیلدی طریقے سے کریں. دیکھیں دن کا آغاز جو ہے, دن میں جو ہے آپ سنیک میں سیلڈ لیں. آج کل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھرپور نعمتیں. میں یہی کہتی ہوں کہ دلیا آپ بنائیں گے, کتنے میں بنے گا, 15-20 روپے میں سارا گھر کھائے گا, ٹھیک ہے. وہی 2-3 روپے حصے آئیں گے. دن میں آپ نے ککمبر بھرا پڑا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک تر آئی ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں وہ کہ فل آف ہائیڈریشن. آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں نا, تو کیوں آنکھوں کے آگے اندھیرا آئے گا؟ صرف اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کا میدا خالی ہوتا ہے, سر میں گیس چڑھتی ہے, پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بچے آج کل نخرے کرتے ہیں, لت لگ گئی ہے کہ ہم نے کھانا ہی باہر سے ہے, ہم نے جب تک باہر کا نہیں آئے گا کھانا نہیں ہے. ہم نے سوال یہ کرتے ہیں کہ آج کیا بنا ہے, تو میرا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل میں بیٹھے ہو, جو گھر میں بنا وہی کھانا ہے, وہی کھانا ہے. تو یہ صرف یہی ہے جو آنکھوں کے آگے آپ کا سوال ہے نا کہ اندھیرا کیوں آتا ہے, وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کا میدا خالی ہوتا ہے. اچھا, ڈی ہائیڈریشن کا اگر ہم ذکر کریں تو کیا صرف پانی پیتے رہنے سے سارے دن میں وہ ڈی ہائیڈریشن سے آپ بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس پانی کا استعمال کرتے رہو, وہ ٹھنڈا ہو یا گرم ہو, بس پانی کی بوتلیں پیے جاؤ, ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگا. پانی پینے کا نا تھوڑا سا سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے گرمی کے حساب سے. آپ اس کے اندر نا پنک سالٹ ڈال لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. منرلز جو ہماری باڈی سے آؤٹ ہوتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں, آدھا چمچ سارے دن میں آپ, جس کا ذائقہ زیادہ محسوس بھی تھوڑا سا فیل بھی نہ ہو, لیکن یہ 80% آپ کی ہائیڈریشن کو کمپلیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں تربوز ہے آج کے موسم میں, خربوزہ ہے, کھیرا ہے, تر ہے,
جو آج کل جو ایک شربوز جو آیا ہوا ہے, ساری چیزیں فل آف واٹر ہیں. آپ کھائیں, چوائس نہ کریں. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے, نیچر کو چھوڑ دیا ہے, پھر نیچر آپ سے انتقام لیتی ہے. آپ آئیں نا نیچر کی طرف, دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے. سمل میں کہتی ہوں ایک بات کہ نیچر جو ہے نا وہ سب سے بڑی فارمیسی ہے, سب سے بڑا علاج ہے. تو پھر ہم اس سے دور ہو گئے تو پھر نتیجہ بھگت رہے ہیں نا. چلے جائیں آپ کسی ہاسپٹل میں, لمبی لمبی لائنیں, کیا کہتے ہیں اس کو, جو اللہ معاف کرے, جو کڈنی کا ایک ہوتا ہے جو کرواتے ڈائلسس, آپ ہارٹ کے کسی اس میں چلے جائیں, ہاسپٹل میں چلے جائیں. اب بچوں کے میں جہاں جائیں گے آپ کو فل فل ملیں گے, بیڈ نہیں ملیں گے لوگوں کے باہر. ابھی گرمیوں میں آپ دیکھیے گا نا, گیسٹرو کے کیسز آنا شروع ہو جائیں گے, گرمی کے کیسز آنا شروع ہو جائیں گے, تو خدارہ بچ جائیں. خاص طور پہ ابھی مئی لگ گیا, ٹھیک ہے, مئی جون مڈ جولائی, جب تک کہ مانسون سٹارٹ نہیں ہو جاتا, آپ دلیے کا ناشتہ کریں, تربوز کا استعمال کریں, خربوزے کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ پانی, نمک, صرف سمپل پانی ڈال کے نمک پئیں, نمک والا پانی پئیں. میں دیکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ باہر رکشے چلاتے پھریں, آپ ریڑیاں چلاتے پھریں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ مزدوری کرتے پھریں, مزدوری, کیونکہ دیکھیں یہ اتنا اچھا ٹوٹکا ہے کہ آپ نے گرمیوں میں جو پانی کی بوٹل اپنے ساتھ رکھنی ہے یا جو بھی پانی استعمال کرنا ہے, اس میں ایک آپ آدھا چمچ جو ہے وہ اگر پنک سالٹ ایڈ کر لیں گے, بس پنک سالٹ 1 روپے کا 2 روپے کا ہمارا 8 آنے کا آتا ہے, 8 آنے کا, کیونکہ 20-25 روپے کی تو وہ آدھا کلو کی تھیلی آ جاتی ہے. کتنی دیر چلے گی, کتنی دیر چلے گی, مشکل ہے یہ کرنا. میں آج آپ نے میرا ٹوٹکا 8 آنے کا کر دیا, آدھا روپے کا. آدھے روپے کا ٹوٹکا ہے جی. پانی کا استعمال جو آپ نے کرنا ہے گرمیوں میں, بالکل آدھا چمچ پنک سالٹ, بس آپ یہ رکھیں, آپ کر کے دیکھیں. میں ایک بات آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی, سننے والوں سے بھی, ٹھیک ہے, سننے سے کچھ نہیں ہوتا, جب کریں گے تبھی اثر ہوگا. اچھا, کیا یہ صرف باہر جانے والوں کے لیے ہے کہ گھر سے جو باہر جاتے ہیں, کیا گرمی صرف ان کو لگتی ہے, ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, کیا یہ آؤٹ ڈور کام کرنے والوں کے لیے ہی ہے, یا دوسری طرف جو لوگ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں, جو ہماری ہاؤس وائفس ہیں, جو ہماری ٹینز ہیں, جو ہمارے بچے ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی, ایکچولی ڈی ہائیڈریشن ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو باہر پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, باہر آپ فلفل اپنا ناشتہ اچھا کر کے جاتے ہیں, آپ اپنا پانی لے کے جاتے ہیں منرلز والا, تو آپ کو کیوں ڈی ہائیڈریشن ہوگی. گھر میں رہ کے آپ پانی نہیں پی رہے ہیں سارا دن اے سی میں, آپ ہم کہہ رہے ہیں نا ہم اے سی میں لیٹے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو گرمی لگنی نہیں چاہیے. سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں ہم. اچھا جی, آپ کو پتہ ہے, ہم تو بڑا چل بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھر میں اے سی میں بیٹھ گئے, گرمی نہیں لگ رہی. گرمی کی وجہ سمجھو, ہمیں نہ پسینہ آتا نہ ہم پانی پیتے ہیں. پانی کی شدت سے کمی ہوتی ہے اے سی میں رہنے والوں کے. اسکن, جی, آپ کو زیادہ موئسچرائز کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آج اگر سن لیا آپ لوگ, آج سے آزمانا شروع کر دیں یہ بات. اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے, نو, اے سی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ جو پہلے پنکھے ہوتے تھے نا, جہاں ہمارے سیبم, جو قدرتی سیبم جب نکلتا تھا, ٹھیک ہے, میری نانی ماں پتہ کیا کرتی تھی, پنکھا چھوڑ کے جا کے باہر بیٹھتی تھی 2 گھنٹے, کہ ہمارا نیچرل جو آئل ہے وہ نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے, باڈی کے اندر سے پسینہ آنا چاہیے. پسینہ تو آتا ہی نہیں ہے, تو آپ سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اے سی میں بیٹھ کے. یہ میرا ایکسپیرینس, یہ میرا تجربہ ہے. اچھا آپا, یہ والا ٹوٹکا تو میں بھی ماننے والی نہیں. اے سی کے بغیر گزارا ہے آج کل؟ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ اے سی کے بغیر بیٹھ جاؤ, باہر گرمی میں جا کے بیٹھ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہی اے سی کے بغیر بیٹھ جاؤ, میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا سوال تھا کہ باہر جانے والوں کو ہی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے کیا گھر میں میں کہتی ہوں جو اے سی میں رہتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, نہ آپ کو پسینہ آتا ہے, نہ آپ پانی پیتے ہیں. جب پانی کی کمی ایکچولی ڈی ہائیڈریشن ہے.